بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں عمر مسلمان ہو گئے واقعے کی، جو اس طرح ہے۔ حضرت عمر قریش کی نسل سے تھے، جو 8ویں پیڑھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ بڑے بہادر اور جوشیلے تھے۔ وہ نوجوان تھے، ان کی عمر 27 برس کی تھی۔ غصہ بھی انہیں تھا۔ تمام عرب میں وہ عرب کے شیر کے نام سے مشہور تھے۔ آپ اچھی طرح سے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، عربی زبان کے ماہر تھے۔ آپ بہادر بھی تھے اور نڈر بھی۔ جب اور جس سے الجھ جاتے وہی دب جائے تو جائے، پر آپ نہ دبتے تھے۔ تمام عرب جانتا تھا کہ عمر جب میان سے تلوار نکال لیتے ہیں تو وہ اپنا کام کر کے ہی واپس میان میں آتی ہے۔ آپ نے تلوار میان سے نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس لیے سب سمجھ رہے تھے کہ عمر کی تلوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر کے ہی میان میں واپسی آئے گی۔ اس خیال سے لوگوں کو بڑی خوشی ہوئی۔ کچھ ہی لمحے میں مکہ میں یہ خبر بجلی کی طرح پھیل گئی کہ عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے چل چکے ہیں۔ عمر بڑی شان سے جھومتے جھامتے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے چلے جا رہے تھے۔ جب وہ بازار کے آخری سرے پر پہنچے تو ان کے سامنے سے حضرت سعد بن ابی وقاص آتے ہوئے ملے۔ حضرت سعد مسلمان ہو چکے تھے۔ عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ کر وہ ٹھٹکے۔ عمر کو روکتے ہوئے کہا، خیر تو ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار کہاں لیے جا رہے ہیں؟ محمد کو قتل کرنے۔ اس نے قوم میں بڑا فتنہ پیدا کر دیا ہے، آج اس کا خاتمہ کر کے آؤں گا، عمر نے کہا۔ حضرت سعد یہ سن کر بڑے پریشان ہوئے، بولے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے تجھے کیا ملے گا؟ عمر نے غصے میں کہا، کیا تو بھی مسلمان ہو گیا ہے؟ ہاں، میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں، سعد نے کہا۔ پھر آگے فرمایا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں قتل کرنا۔ عمر نے پوچھا، گھر کی کیا خبر لوں؟ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ انہوں نے جوش بھری آواز میں کہا، اگر یہ بات ہے تو پہلے ان دونوں کا خاتمہ کراؤں۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے بہنوئی کے مکان کی طرف پلٹے۔ حضرت سعد بھی یہی چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح انہیں اتنا موقع مل جائے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع کر دیں۔ عمر کے پلٹتے ہی وہ پلٹے اور جلدی سے قدم اٹھا کر وہ ارقم کے مکان کی طرف چل پڑے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے۔ عمر جوش میں بھرے ہوئے حضرت سعید کے مکان پر پہنچے۔ دروازہ بند تھا اور کسی کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ دروازے سے لگ کر کھڑے ہو گئے اور کان لگا کر سننے لگے۔ دھیمی آواز کی وجہ سے پورا نہ سن سکے، لیکن اتنا اندازہ ہو گیا کہ شاید کوئی قرآن مجید پڑھ رہا ہے۔ عمر کا غصہ بڑھ گیا۔ دروازہ زور سے کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلا اور آپ کی بہن فاطمہ دروازے پر کھڑی نظر آئیں۔ بھائی جان، آپ ہیں، آ جائیے، حضرت فاطمہ نے کہا۔ عمر غصے سے بھرے ہوئے مکان کے اندر داخل ہوئے۔ سامنے ہی ایک چٹائی پر آپ کے بہنوئی حضرت سعید بیٹھے تھے۔ وہ عمر کا غصے سے بھرا چہرہ دیکھ کر سہم گئے۔ ڈرتے ڈرتے ادب کے طور پر کھڑے ہو گئے۔ عمر نے بڑھ کر تلوار چٹائی پر رکھ دی اور حضرت سعید سے پوچھا، بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ عمر اس طرح کھڑے تھے گویا حضرت سعید پر جھپٹنے والے ہیں۔ ان کی بہن فاطمہ یہ دیکھ کر سمجھ گئی کہ عمر کو ان کے مسلمان ہونے کا علم ہو چکا ہے۔ چونکہ عمر بڑے جوشیلے ہیں، ضرور سعید رضی اللہ عنہ کو مارے پیٹیں گے۔ ساتھ ہی ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ حضرت لبنیہ ان کی باندی مسلمان ہو گئی ہے اور وہ انہیں اس قدر مارتے ہیں کہ مارتے مارتے تھک جاتے ہیں، اس لیے وہ ڈر گئیں اور انہوں نے فرمایا، بھائی جان تشریف رکھیے، ہم جو پڑھ رہے تھے آپ کو سنا دیں گے۔ عمر غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت فاطمہ کو جھٹکا دے کر الگ کر دیا اور حضرت سعید کا دامن پکڑ کر انہیں جھٹک دیتے ہوئے کہا، او گمراہ، تو کیا پڑھ رہا تھا؟ حضرت سعید ڈری ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگے، کچھ جواب نہ دیا۔ عمر کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے حضرت سعید کو نیچے گرا دیا، مارنا شروع کیا۔ مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ کمبخت، تم مسلمان ہو گئے ہو، اب مسلمان ہونے کا مزہ چکھو، اتنا ماروں گا کہ تم مر جاؤ گے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش پڑے پٹتے رہے۔ عمر نے کہا، جلیل کمینے، تم نے اسلام قبول کر کے ہمارے خاندان کو بٹا لگا دیا ہے، بول کیا تو اسلام چھوڑے گا؟ حضرت سعید نے کہا، نہیں نہیں، مرتے دم تک اسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑوں گا۔ یہ جواب سن کر عمر پہلے سے بھی زیادہ غضبناک ہو کر بفرے، آپ پہ سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے اور زیادہ مارنا شروع کر دیا۔ اب حضرت فاطمہ سے صبر نہ ہو سکا۔ انہوں نے عمر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، بھائی جان بس کرو، آخر کب تک مارو گے؟ عمر تو غصے میں بھرے ہی بیٹھے تھے۔ آپ نے زور سے ایک گھونسا مارا، فاطمہ کا سر دیوار سے ٹکرا گیا، پھٹا اور
खून बहकर चेहरे पर फैलने लगा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने जोश में भरकर कहा, उमर, हम मुसलमान हो चुके हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदार बन गए हैं, जो तुमसे हो सके करो। उमर ने फातिमा का खून में सना चेहरा देखा तो आपका गुस्सा धीमा पड़ गया। आपने हजरत सईद रजी अल्लाह अन्हु को छोड़ दिया, उठे और बहन से बोले, मुझे ये वह कलाम लाकर दिखाओ या सुनाओ जो तुम अभी अभी पढ़ रहे थे। उमर ने यह बात संजीदगी से कही थी। हजरत फातिमा ने चेहरे से ही भांप लिया था कि इसलिए उन्होंने ही थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए कहा, ए भाई, हम कुरान पढ़ रहे थे। कुरान के बारे में अल्लाह ने फरमाया है कि इसको वही छू सकते हैं जो पाक हैं। अगर आप नहाकर आए हैं तो हम आपको पढ़कर सुना सकते हैं, इसमें शक नहीं कि यह खुदा का हुक्म है। इस कहने का मकसद यह था कि उमर नहा ले ताकि उन्हें जो थोड़ा बहुत गुस्सा रह गया है वह भी जाता रहे। उमर को कुरान मजीद सुनने का बहुत शौक था। उन्होंने कहा, अच्छा, मैं गुस्ल करके आता हूँ। यह कहते ही वे बाहर चले गए। एक अरब मकान के अंदर छिपे हुए थे। यह खब्बाब बिन अरत्त थे। कुरान मजीद की तालीम देने के लिए हजरत सईद रजी अल्लाह अन्हु के पास आते उमर को देखकर छिप गए थे। उन्होंने हजरत फातिमा को खिताब करके कहा, फातिमा, तुमने यह क्या गजब किया कि अपने भाई को कुरानी आयतों के दिखाने का वायदा कर लिया। हजरत फातिमा ने कहा, इत्मीनान रखो खब्बाब, मुझे यकीन है कि कलामे इलाही उमर के दिल पर असर किए बिना न रहेगा। खब्बाब ने कहा, खुदा ऐसा ही करे। हजरत सईद रजी अल्लाह अन्हु भी उठकर खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा, मेरा दिल गवाही देता है कि उमर मुसलमान हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे उमर मुसलमान हो गए वाक़ये के बाकी हिस्से के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।